آپ کو تو پتہ ہے کہ ہمارے اس خطے میں کزن میرجز کا بہت زیادہ رواج ہے. یعنی ہمارے اس خطے سے مطلب ہے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش. اور یہی وجہ ہے کہ اس سے پیدا ہونے والے مسائل سے وہ کپل اور اس کی فیملی بہت زیادہ جو ہے متاثر ہوتے ہیں. چلیے آج کی ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس خطے میں کزن میرج کیوں کامن ہے، کیا اس کے فیکٹس ہوتے ہیں، کیا اس سے بچنے کا کوئی طریقہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کی فیملی فزیشین ڈاکٹر کوثر ہیلتھ کیئر چینل سے آپ سے مخاطب ہوں. اگر آپ مجھ سے آن لائن کنسلٹیشن چاہتی ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر اور ویڈیو جو کہ ڈسکرپشن میں موجود ہے اس کو ضرور دیکھ لیں. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش کریں گے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، اور جو لوگ پہلے سے کر رہے ہیں ان کا ہم بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں. بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کزن میرج سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. آپ کو تو پتہ ہے کہ جب ایک بچہ بنتا ہے تو اس کے اندر آدھا جینیٹک مٹیریل باپ کی طرف سے اور آدھا ماں کی طرف سے آتا ہے. اب کئی فیملیز ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر کچھ ڈیزیزز جو ہیں وہ کامن ہوتی ہیں. اب اگر ایسی کوئی جین باپ کی طرف سے یا ماں کی طرف سے آ رہی ہو اور ایک طرف سے اس کو ہیلدی جین مل رہی ہے تو اس طرح کا بچہ جب پیدا ہوگا اس کو وہ بیماری تو نہیں ہوگی لیکن وہ اس ڈیزیز کا کیریئر ہوگا. کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں کے اندر سے بھی فالٹی جین آ رہی ہے اور باپ کے اندر سے بھی فالٹی جین آ رہی ہے. اس صورت میں جو بچہ پیدا ہوگا اس میں وہ بیماری پوری طرح ظاہر ہوگی. اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس خطے میں کزن میرج آخر کیوں زیادہ ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اکثر لوگ اپنی ذات یا برادری کے اندر شادی کرتے ہیں. وہ باہر شادی جو ہے نا کرنا پسند نہیں کرتے، اور ظاہر ہے کہ پھر کزنس کی آپس میں شادی ہوتی رہتی ہے. یعنی پیرنٹس بھی کزن تھے، آگے سے بچے بھی کزنس ہیں. اسی طرح سے جو دوسری بڑی وجہ ہے کہ کچھ قبیلے ایسے ہیں جو کہ صرف اپنے ہی قبیلے میں شادی کرتے ہیں، وہ باہر کسی جگہ شادی نہیں کرتے. اور تیسری سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہمارے ہاں شادی کے نام پر بہت زیادہ دھوکہ دہی فراڈ ہوتا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے پیرنٹس جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اگر خاندان میں ہی کوئی اچھا لڑکا یا لڑکی مل جائے تو اس سے شادی کر دی جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کزن میرج سے آخر کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں. ہمارے ہاں جو سب سے کامن بیماری ہے وہ تھیلیسیمیا ہے، یعنی جس کو ہم عام زبان میں خون کی بیماری کہتے ہیں. اس میں بچہ جو ہے اس کو بار بار خون لینے کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر بہت ساری کمپلیکیشنز جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں بچے کا لائف سپین جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کچھ خواتین کے ریپیٹڈلی ابارشنز ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ ایسی صورت میں برتھ ڈیفیکٹس جو ہیں وہ بہت کامن ہیں. زیادہ تر ہارٹ کے ڈیفیکٹس ہیں، لنگس کے ہیں، برین کے ہیں، جس کی وجہ سے ارلی ورشنز جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں. مرگی کی بیماری ہے، بہت ساری پٹھوں کی بیماریاں ہیں، وہ بھی اس نتیجے میں ہو سکتی ہیں. بچے کی مینٹل ڈیولپمنٹ، فزیکل ڈیولپمنٹ وہ بھی افیکٹ ہو سکتی ہے، وہ دیر سے ہونا شروع ہوتی ہے. اسی طرح کچھ بچے بینائی سے محروم ہو جاتے ہیں، کچھ کو ہیئرنگ کا پرابلم ہوتا ہے. غرض یہ کہ ایک لمبی لسٹ ہے جو کہ کزن میرج کی وجہ سے ہو سکتا ہے. اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ آخر اس سے کیسے بچا جائے. تو سب سے پہلے تو یہی ایک حل ہے کہ کزن میرج کو جتنا بھی ہو سکے اوائڈ کیا جائے. اگر کسی وجہ سے کزن میرج ضروری ہے تو اس صورت میں لڑکا اور لڑکی ان کو ہاسپٹل جانا چاہیے. ہمارے یہاں بڑے اچھے سینٹرز ہیں اور ان کی جینیٹک اسکریننگ کر کے دیکھا جا سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی کیریئر تو نہیں ہے کسی ڈیزیز کا.
अगर ऐसा है तो फिर उस शादी को अवॉइड किया जाए। बास को ऐसा भी होता है कि एक कपल है, कजन्स थे, उनके आपस में शादी हो चुकी है और अब हमल ठहरा है और वो परेशान होते हैं कि बच्चे के अंदर कोई बीमारी तो नहीं। उस सूरत में उनको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। हमारे यहाँ बड़े जदीद टेस्ट होते हैं जो कि हमल के 10वें, 11वें, 12वें हफ्ते में किए जाते हैं और उससे ये पता लगाया जा सकता है कि बच्चा किसी बीमारी का शिकार तो नहीं है। अगर ऐसा है तो उस हमल को फिर उसी स्टेज पे रोका जा सकता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।